السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے علوم و فنون میں آج ہمارا آخری درس ہے۔ آج ہم تعارض، نصوص کے درمیان ٹکراؤ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی اور مستفتی اسی طرح اجتہاد کے بارے میں کچھ معلومات جمع کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ تعارض کسے کہتے ہیں؟ آپس میں ٹکراؤ، مقابلہ۔ شرعی طور پر اصول فقہ میں جب تعارض کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دو دلیلوں کا اس طرح سے آپس میں آمنا سامنا ہونا کہ ان میں سے ایک دلیل دوسری دلیل کے مخالف ہو۔ یہ تعریف ہوئی۔ تعارض کی چار قسمیں۔ پہلی قسم کہ تعارض دو عام دلیلوں کے درمیان ہو۔ اس کی کل چار حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جمع تطبیق دینا ممکن ہو، یعنی اس طرح سے کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک حالت پر محمول کیا جا سکے اور اس میں وہ دوسرے کے مخالف نہ ہو۔ چنانچہ ایسی صورت میں جمع تطبیق دینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے نبی بے شک آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ آپ جسے چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، رہنمائی اس کی نہیں کر سکتے۔ تو آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں اور آپ جسے چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کا تذکرہ دونوں آیتوں میں ہے، ایک میں اثبات ہے، دوسرے میں نفی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان جمع کرنے کی صورت یہ ہے کہ پہلی آیت إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس سے مراد ہے کہ حق کی جانب رہنمائی کرنا، حق کا راستہ دکھانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہے۔ اور جس میں نفی ہے إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ نبی جسے آپ چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اس سے مراد عمل کی توفیق دینے والی ہدایت ہے، توفیق دینے والی ہدایت۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے اور اس کا کوئی دوسرا مالک نہیں ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جمع تطبیق ممکن نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں اگر تاریخ معلوم ہو تو جو بعد والی دلیل ہوگی وہ ناسخ ہوگی اور پہلے والی حدیث یا پہلی والی دلیل منسوخ ہوگی۔ چنانچہ دوسرے پر عمل کیا جائے گا، بعد والے پر عمل کیا جائے گا، پہلے والے پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو تم میں سے مہینہ میں حاضر رہے تو وہ روزہ رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس میں مریض یا مسافر شامل نہیں ہے۔ اسی طرح سے تیسری حالت یہ ہے کہ اگر تاریخ بھی معلوم نہ ہو تو اسی صورت میں راجح پر عمل کیا جائے گا اگر یہاں پر ترجیح کی کوئی صورت موجود ہو۔ اور چوتھی صورت ہے اگر ترجیح کی بھی کوئی صورت نظر نہ آئے تو توقف کیا جائے گا۔ تعارض کی دوسری قسم ہوتی ہے کہ دو خاص دلیلوں کے درمیان تعارض ہو۔ اس کی بھی چار حالتیں ہیں۔ پہلی حالت وہ ہے کہ دونوں کے درمیان جمع ممکن ہو، چنانچہ جمع کیا جائے گا، تطبیق دونوں کے درمیان کی جائے گی۔ جیسے کہ ایک مثال دے کر میں سمجھاتا ہوں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیفیت حج کے بارے میں۔ تو اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النہر کو یعنی قربانی کے دن 10 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز مکہ میں پڑھی۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منی میں ادا کیا۔ تو اس کے درمیان جمع تطبیق کی صورت یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مکہ میں پڑھ لی نماز، اور جب منی نکل کر گئے تو آپ نے منی کے ساتھیوں کو دوبارہ وہ نماز پڑھائی۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اگر جمع ممکن نہ ہو تو جو بعد کی دلیل رہے گی وہ ناسخ رہے گی اور جو پہلے والی رہے گی وہ منسوخ رہے گی، جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہوا۔
تیسری صورت تیسری حالت کہ اگر نص ممکن نہ ہو تو راجح پر عمل کیا جائے گا، اور چوتھی صورت وہی ہے کہ اگر راجح اور مرجوح کی کوئی صورت نہ نکلے تو توقف کیا جائے گا۔ تیسری صورت ہے کہ عام اور خاص کے درمیان تعارض ہو، اگر عام اور خاص ایک دلیل عام ہے دوسری دلیل خاص ہے، چاہے قرآن مجید کی آیت ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہو، تو اگر ایک دلیل عام ہے دوسری عام خاص ہے تو عام کو خاص کر دیا جائے گا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیما سقط السماء والعشر، کہ جو آسمان سے بارش سے سیراب ہوا ہو اس میں عشر نکالنا ہے، 10واں حصہ۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر 5 وسق سے کم غلہ ہو، جیسے کہ ہم نے کتاب الزکاة میں فقہ کے دروس میں بتایا کہ اگر 5 وسق سے کم غلہ ہو تو اس میں صدقہ واجب نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا کہ ایک حدیث عام ہے اور ایک حدیث خاص ہے، چنانچہ پہلی حدیث کو خاص کر دیا جائے گا، یعنی اگر 5 وسق سے کم غلہ ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں نکالا جائے گا، اور اگر 5 وسق سے غلہ زیادہ ہے تو اس میں زکوٰۃ نکالیں گے، لیکن 10واں حصہ اگر آسمانی بارش سے سیراب ہوا ہے، آسمانی بارش سے سینچائی ہوئی ہو تو اس میں 10واں حصہ نکالیں گے، اور اگر 5 وسق سے کم ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ چوتھی قسم ہے کہ تعارض 2 نص کے درمیان ہو اور دونوں میں سے ہر ایک لحاظ سے عام ہو اور ایک لحاظ سے خاص ہو، تو یہ تعارض کی کل 4 قسمیں ہوئیں۔ ہم نے دلائل پڑھ لیے، اب دلائل کی ترتیب کیا ہوگی، پہلے کس پر عمل کیا جائے گا کس پر عمل نہیں کیا جائے گا، تو کہتے ہیں اگر کتاب و سنت، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس کسی حکم پر متفق ہو جائیں سب کے سب، یا ان میں سے کوئی ایک دلیل موجود رہے اور کسی دوسری دلیل سے اس کا تعارض نہ ہو تو اس دلیل کو ثابت مانا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، اور اگر تعارض ہو جائے آپس میں اور جمع تطبیق ممکن ہو تو جمع تطبیق دینا واجب رہے گا، اور اگر جمع تطبیق دینا ممکن نہ ہو تو نص پر عمل کیا جائے گا جو اس کے شرائط ہیں اس کے ساتھ۔ اگر نص بھی موجود نہ ہو تو ترجیح واجب ہے، تو ترجیح کیسے ہوگی، کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں ان میں ترجیح اس طرح سے دی جائے گی کہ جو نص ہو اسے ظاہر پر ترجیح دی جائے گی، جو ظاہر ہو اس کو مؤول پر ترجیح دی جائے گی، اور جو منطوق ہے اس کو مفہوم پر ترجیح دی جائے گی، جو مثبت ہے اس کو نفی پر ترجیح دی جائے گی، اور جو اصل سے نقل کیا گیا ہے ٹھیک ہے وہ باقی رہنے والے پر اس کو ترجیح دی جائے گی، اور عام جو محفوظ ہو اس کو غیر محفوظ پر ترجیح دی جائے گی۔ اسی طرح سے جس میں قبولیت کی صفات زیادہ ہوں اس کو ترجیح دی جائے گی اس دلیل پر جس میں قبول کی صفات کم ہوں۔ اسی طرح سے صاحب معاملہ، صاحب واقعہ کی روایت کو ترجیح دی جائے گی دوسرے لوگوں کے واقعے پر۔ اسی طرح سے اجماع میں جو اجماع قطعی ہے اس کو اجماع ظنی پر ترجیح دی جائے گی، اور قیاس میں جو قیاس جلی ہے اس کو قیاس خفی پر ترجیح دی جائے گی۔ یہ ترتیب ہوتی ہے دلائل کی۔ اب آخری چیز مفتی اور مستفتی کا مسئلہ بھی آتا ہے۔ مفتی کسے کہتے ہیں؟ وہ مفتی اسے کہتے ہیں جو کسی شرعی حکم کے بارے میں لوگوں کو خبر دیتا ہے، مسئلہ بتاتا ہے، اس کو مفتی کہا جاتا ہے، اور مستفتی جو کسی شرعی مسئلے کے بارے میں سوال کرتا ہے، یہ مفتی اور مستفتی ہو گئے۔ فتویٰ کے شرائط کیا ہے کسی فتویٰ کے؟ تو جواز فتویٰ کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مفتی حکم کو یقینی طور پر یا ظن راجح کے طور پر جانتا ہو، اور اگر نہیں جانتا تو اس کے اوپر توقف واجب، اس کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ سوال کا مکمل تصور موجود ہو تاکہ حکم لگانے میں اس پہ آسانی رہے اور اس پر قادر ہو سکے، کیونکہ جب تک سوال کا تصور مکمل نہیں رہے گا، پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تب تک وہ جواب نہیں دے سکتا۔ تیسری شرط ہے کہ آدمی اس وقت فتویٰ دے سکتا ہے جو وہ مطمئن ہو، پرسکون ہو، تاکہ مسئلے کا صحیح تصور کر سکے، دلائل میں تدبیر دے سکے، اور اگر وہ مشغول ہے اور غصے میں ہے
یا غمگین بیٹھا ہے یا جھگڑا کر کے کسی سے بیٹھا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے فتویٰ دینا درست نہیں ہے۔ اچھا، فتویٰ واجب کب ہوتا ہے؟ یہ تو جواز کا مسئلہ تھا۔ جواز کے شرائط ہیں کہ مفتی حکم کو جانتا ہو یقینی طور پر، مفتی کو سوال کا مکمل تصور ہو، اور مفتی مطمئن ہو، پرسکون ہو، غصے کی حالت میں، غضب کی حالت میں، غم کی حالت میں، اسی طرح سے قضاء حاجت والا وغیرہ کی حالت میں نہ رہے کہ شدت سے اس کو ضرورت محسوس ہو بیت الخلاء میں جانے کی، پیشاب وغیرہ کرنے کی، تو ایسی صورت میں جواز کا ہے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں فتویٰ دینا واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو پہلی شرط ہے کہ حادثہ جس کے بارے میں پوچھا گیا وہ حادثہ واقع ہو جائے۔ اگر وہ حادثہ واقع نہ ہوا ہو تو فتویٰ دینا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر حادثہ واقع ہو جائے گا تو پھر ایسی صورت میں مفتی کے لیے فتویٰ دینا واجب ہوتا ہے اگر اس سے پوچھا جائے تو۔ باقی اگر حادثہ واقع نہیں ہوتا ہے، انسان ویسے ہی سوال کرتا ہے، تو وہ علم کا مقصد ہوتا ہے، تعلیم مقصد ہوتا ہے، وہاں پہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ سائل کی حالت سے یہ نہ معلوم ہو کہ وہ تشدد برتنا چاہتا ہے۔ سوال کا مقصد عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ تشدد قائم کرنا چاہتا ہے، تشدد پیدا کرنا چاہتا ہے، یا رخصت طلب کرنا چاہتا ہے، یا علماء کے، مفتیوں کے اقوال کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔ یہ اس طرح کے جو بھی برے مقاصد ہوتے ہیں سوال کرنے والوں کے، جیسے کہ آج کل ہمارے دور میں ٹیلی ویژن چینلوں کے اینکروں کا حل ہوتا ہے، چاہے جس مدرسے میں، چاہے جس جامعہ میں، چاہے جس مفتی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا مقصد عمل کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے چینل کے لیے سوال معلوم کر کے، جواب معلوم کر کے، اور پھر اس کو ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کرنا رہتا ہے، تاکہ اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ خراب کی جا سکے، یا اس کو غلط معنی پہنایا جا سکے، اور بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، ان کی اپنی ٹی آر پی بڑھے، اس طرح کے مقاصد ہوتے ہیں۔ اگر یہ سب معلوم رہے کہ مستفتی ان سوال کرنے والے کا مقصد اس طرح کے برے مقاصد لے کر آیا ہے، آپس میں لڑانا چاہتا ہے، ٹی آر پی بڑھانا چاہتا ہے، اور اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، علاقے میں ہنگامہ کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں فتویٰ دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے تیسری شرط یہ ہے کہ فتویٰ پر کوئی ایسا مسئلہ نہ آئے، کوئی ایسی بات نہ آئے جو اسے زیادہ نقصان دہ ہو۔ اگر زیادہ نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر امساک یعنی فتویٰ سے رک جانا واجب ہے۔ ایک دو چیز اور کہ مستفتی جو سوال کرنے والا اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ تو مستفتی یعنی جو سوال کرتا ہے اس کے لیے پہلی چیز ضروری ہے کہ وہ استفتاء، سوال سے اس کا مقصد حق تک پہنچنا ہو اور اس پر عمل کرنا ہو، نہ کہ رخصت طلب کرنا ہو۔ اسی طرح سے مفتی کو پریشان کرنا مقصد نہ ہو، جو اس کے اور مزید بڑے مقاصد ہوتے ہیں اس سے مقصد نہ ہو۔ اسی طرح سے مستفتی یعنی سوال کرنے والے کے لیے لازمی ہے کہ اسی آدمی سے سوال کرے جس کے بارے میں اس کو یقین ہو، یا جس کے بارے میں اسے ظن غالب ہو کہ یہ فتویٰ کا اہل ہے۔ چنانچہ مناسب ہے، بہتر ہے، مستحب ہے کہ اپنے علاقے میں یا کسی اور جگہ پر جہاں پر وہ موجود ہے وہاں کا سب سے مستند مفتی سے رابطہ کرے۔ اگر گاؤں میں، شہر میں، قصبے میں، علاقے میں کوئی بڑا مفتی موجود ہے تو چھوٹے چھوٹے مولویوں کے پاس جا کر کے فتویٰ پوچھنا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اصول فقہ کا درس الحمدللہ ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو کتاب و سنت کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔